اب اللہ کا ہمسایہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارا ہمسایہ کوئی اگر بڑا عہدیدار ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے میں فلاں شخصیت رہتی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو ایمان کی نیت رکھ کے احتساب کے ساتھ پھر مسجد میں آتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر نماز تراویح پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، اور نیت رضائے الہی ہوتی ہے، دل میں خشیت للہیت، خشوع اور خضوع لے کے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ہمسایہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص میرا بندہ ہے، یہ میرے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی اصل فضیلت کیا ہے. آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے، آپ کی فیملی میں سے اگر کوئی گاؤں میں سے کوئی شخص آ رہا ہو تو آپ کے گھر کی چادریں، بیڈ شیٹس چینج نہیں ہوتی، آپ کے گھر میں وہ صفائی ستھرائی کا ماحول نہیں ہوتا، وہ خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، وہ کھانے نہیں پکتے کہ جو ایک شہر سے آنے والے شخص یا اسلام آباد سے یا کسی بڑے شہر سے یا باہر والے کنٹری سے آپ کا مہمان آئے تو آپ اس کے لیے اپنی بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں. صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اس کا بہترین طریقے کے ساتھ بچوں کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کوئی ایسی بد اخلاقی ان کے سامنے نہیں کرنی. تو اللہ کا یہ جو مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور بخششوں والا مہینہ ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے مہمان کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں. گویا جس نے اللہ کے مہمان کی قدر کی اس نے اللہ کی قدر کی، جس نے اس اللہ کے دیے ہوئے مہینے سے فائدہ اٹھایا اور صحیح معنوں میں اللہ کے اس مہینے کی فضیلتوں کو سمیٹتے ہوئے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اس نے کچھ نہ کچھ پیش کیا، تو اللہ اتنے کو 700 گنا تک، 7000 گنا تک بندے کے خشوع اور خضوع کے مطابق اس کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور یہ خاص جو مہینہ رمضان کا ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ شہر القرآن ہے. امام یحییٰ رحمہ اللہ تعالی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، بہت دور دراز کا سفر کیا اور مدینہ میں پہنچے. جب مدینہ میں پہنچے تو رمضان شروع ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ وَتَرَكَ مَجَالِسُ الْعُلَمَاء، ساری مجلسیں چھوڑ دی، حدیث کی مسند کو چھوڑ دیا، حدیث کی کتابوں کو بند کروا دیا. امام یحییٰ کہتے ہیں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، حدیث پڑھنے کے لیے، رمضان شروع ہوا ہے، آپ نے کلاس ہی ختم کر دی ہے. کہا یہ حدیث کا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اب قرآن کا درس ہوگا، اب قرآن کو سنا اور سنایا جائے گا، قرآن کی تعلیمات پر عمل ہوگا. اب حدیث کو بند کر دیا گیا. امام سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، سلف صالحین کی ایک روش کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان کے آنے سے قبل یدعو من اللہ تعالی قبل 6 اشہر، ہمارے سلف صالحین جو ہوا کرتے تھے وہ اللہ سے رمضان کے آنے سے 6 مہینے قبل دعا شروع کر دیتے تھے. اللہم سلمنی، اللہم سلمنی الی رمضان، اللہ مجھے سلامت رکھنا، کہیں مجھے موت نہ آ جائے رمضان سے پہلے پہلے. اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے رمضان کی عبادات کے لیے زندہ رکھ، مجھے توانا رکھ، مجھے صحت، عافیت، تندرستی سب کچھ عطا کر دے تاکہ میں تیری عبادات کو بجا لاؤں. اور سلف صالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر 6 مہینے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جو کچھ کر لیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، جتنی تو نے طاقت دی ہے ہم نے بجا آوری کی ہے، اللہ تیرے سامنے عبادات پیش کی ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما. پورا سال دعائیں چلتی رہتی. 6 مہینے اس کو پانے کے لیے اور 6 مہینے بعد میں اس میں عبادات جو کی گئی ہیں ان کی قبولیت کے لیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ سید المحدثین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے گھر کا شیڈیول بدل دیتے تھے. ایک حصہ مخصوص کرتے جس میں خود جاگتے، عبادت کرتے، پھر وہ سو جاتے اور اپنی بیوی کو اٹھاتے، کہتے کہ تم اس وقت تک گھر میں عبادت کرو، پھر وہ عبادت کرتی، پھر وہ سو جاتی اور اپنی بیٹی کو اٹھاتے کہ اب تم عبادت کرو. گویا کہ ساری رات اللہ کا قرآن ان کے گھر میں پڑھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس گھر میں پڑھی جاتی، عبادات کا یہ سلسلہ چلتا رہتا.
اور اللہ نے اسی وجہ سے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اور اطہر سے یہ بات کہلوا دی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، ہی شہر اللہ، ہی شہر المواسات، ہی شہر اللہ تعالی، ہی شہر مبارکہ، یہ وہ مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے، جو غم خواری کا مہینہ ہے، جو صدقہ اور خیرات کرنے کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ آپ کے لیے ایک کھاتہ کھول دیتے ہیں، ایک اکاؤنٹ آپ کا کھل جاتا ہے، اس میں خاص عبادات جمع کر دی جاتی ہیں۔ صفدت الشیاطین، اللہ نے سارے شیاطین کو جکڑ دیا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وفتحت لہ ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام دروازوں کو جنتیوں کے لیے اور مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کھول دیا ہے۔ گویا کہ اللہ نے وہ ماحول بنا دیا ہے کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم میرے ساتھ کتنا اخلاص رکھتے ہو، کتنے مخلص ہو میرے ساتھ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ دو شرطیں لگائی اللہ تعالیٰ کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ امام سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان دل کی اصلاح کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر نیت خالص ہے نا، ان اللہ لا يقبل من اعمالہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے، الا کان لہ خالصا، یہاں تک کہ اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ جب تک اس کی نیت میں خلوص نہ آ جائے، جب تک وہ خاص اللہ کے لیے وہ عمل نہ کرے، تب تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے ایمان کا مطلب، کہ انسان مسجد میں آ گیا ہے نماز تراویح کے لیے، نماز کے لیے، تو اس کی نیت خالص ہو، کان لہ، صرف اس کی نیت اللہ کے لیے ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزی ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے تو اب اس کی عبادات شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص تبدیل ہونا چاہے، وہ مسجد میں آ جائے، تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کو عبادات کا یاد آ گیا ہے، پہلے پورا سال اس نے کوئی عبادت نہیں کی۔ تو ایسے کسی شخص کو ٹونٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مزاح نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ مہینہ ہے ہی تبدیلی کا۔ اگر کسی میں تبدیلی آ ہی رہی ہے تو تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ اگر کوئی اللہ کے راستے پر آنا ہی چاہتا ہے تو تم کیوں اس کا مزاح اور ٹھٹھا اڑاتے ہو تاکہ وہ اس راستے سے پھر جائے، صراط مستقیم سے پھر جائے اور گناہ گار تم ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ شرط لگا دی ہے کہ جس کی نیت خالص ہے، جس نے احتساب کیا ہے، اور جو مکمل رمضان کے روزے رکھتا ہے، من قام رمضان، جو قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس دو شرطوں کے ساتھ پھر کہا ہے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب احتساب کیا ہوتا ہے؟ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ آپ حساب کتاب کریں کہ پچھلے رمضان میں نے کتنی عبادت کی تھی، پہلے روزے میں نے کون کون سے گناہ کیے تھے، مجھ سے کون کون سی کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی تھی، ان کو نوٹ کیا جائے۔ احتساب اس کو کہتے ہیں۔ احتساب کے ادارے ہوتے ہیں آپ کے پاکستان میں، احتساب کے ادارے، چھوٹی چھوٹی چیز کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ احتساب چاہیے مجھے، آپ نے دیکھنا ہے پچھلے رمضان میں کتنی عبادت کی تھی، اب کتنی کی ہے، دونوں کا احتساب۔ جو بندہ یہ احتساب کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قد غفرت لعبدی، اللہ اس کے لیے عام اعلان کروا دیتے ہیں فرشتوں میں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ میری عبادات کو بجا لایا ہے، میں اس کی عبادات کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے لیے جنت لکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے۔ رابعہ بصری کی عبادات بہت معروف ہیں، خواتین کے لیے بھی اس میں یہ درس ہے کہ جو من کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عام بولا ہے، مرد اور خاتون دونوں کے لیے۔ خواتین ہمارے ہاں رمضان میں ابھی ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایمان اور احتساب کی کیفیت کا میں حساب لگا رہا تھا کہ پیچھے سے آپ جانتے ہیں 5ویں 6ٹھی اور 7ویں اور 8ویں رکعت میں کتنی آوازیں آ رہی تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو اب ایمان کی ابتدا آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ رمضان کی ابتدا آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ 5ویں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں رکعت میں اگر ہمارا یہ حال ہے، پہلے روزے جس میں ہمارا شوق برتر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے
کہ ابھی رمضان کا آغاز ہے، آپ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تعداد کم ہوتی جائے گی، شوق کم ہوتا جاتا ہے، حالانکہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ اخلاص کی نشانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے نیت۔ نیت ہے اصلاح قلب، کہ انسان کا دل اب درست ہو جائے، صفاء القلب، وہ سفید ہونا شروع ہو جائے، اس کے اندر سے ایک روشنی پھوٹنا شروع ہو جائے، اندر سے ایک نور نکلنا شروع ہو جائے جو اس کے ظاہر پر بھی اثرات رکھتا ہو، پتہ چلے کہ یہ بندہ مومن ہونا شروع ہو گیا، اس کے چہرے سے نور ٹپکنا شروع ہو جائے۔ تو خواتین کے لیے بھی یہی درس ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، اب ہم نے راتیں گزارنی ہے، راتیں جاگنی ہے، راتوں کو لمبی دیر تک ہمیں جاگنا چاہیے۔ قیام کا کہیں نام نہیں ہوتا، صرف جاگنے کا نام ہوتا ہے۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے، رمضان ہوتا ہے، افطاری کے بعد ہمارے گھروں کا اپنا ماحول آپ جا کے چیک کیجئے، ہمارے گھر میں جیتو پاکستان چل رہا ہوتا ہے، گھروں میں رمضان کی نشریات چل رہی ہوتی۔ کیا یہ ہے آپ کا ایمان اور احتساب؟ پچھلے سال بھی یہ کیا، اب بھی یہ کر رہے ہو، کیا فرق ہے؟ خدا کی قسم ہزاروں رمضان گزار لو، لاکھ سال آپ کی زندگی ہو، جب تک احتساب نہیں آئے گا رمضان کا کک فائدہ نہیں ہے، قرآن پڑھے کا کک فائدہ نہیں ہے، ہزار رمضان گزار لو، کہاں گیا آپ کا احتساب، کہاں گیا آپ کا ایمان؟ یہ ہے آپ کی رمضان کی قدر، یہ ہے استقبال کہ پیچھے بیٹھ کے باتیں کرو، مسجد کے تقدس کی پامالی، اور کیا ہی روزہ ہوگا اس شخص کا کہ جو ہر جگہ اپنے روزے کے متعلق بتاتا پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، فریب کاری کرتا ہے، تجارت میں دغا بازی کرتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اس کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تیرے روزے کا کک فائدہ نہیں، کیا فائدہ تجھے بھوکا اور پیاسا رہنے کا، کھا پی لے، اب تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا۔ جس کے اندر نیت ہی نہیں ہے، ایمان اور احتساب ہی نہیں ہے، اس کا کاہے کا رمضان ہے؟ اس کے لیے عام دن بھی برابر ہیں اور رمضان کے دن بھی برابر ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معمول ہوتا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں اتنا قرآن پڑھتے، صحابہ فرماتے ہیں گلیوں میں ہم گھوم رہے ہوتے تو ہم دیکھتے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، چھٹا سپارہ پڑھ رہے ہیں، تیسرے دن دوبارہ آتے تو پھر چھٹا سپارہ ہوتا تھا، یعنی 3 دن میں ایک قرآن کو مکمل کیا کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا۔ حضرت رابعہ، ان کی عبادات بہت معروف ہیں، رات کا وقت ہے، سارا دن کام کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عشاء کی نماز ادا کی ہے، عبادات میں مصروف ہے۔ والد گھر میں آئے، اپنے بستر پر آ کر لیٹ کے، بیمار تھے۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹی ابھی مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، صبح اٹھ کر تمہیں کام بھی کرنے ہیں، اکیلی ہو، تھک جاؤ گی۔ کہا جی ابا سو جاتی ہوں۔ کچھ دیر گزری، باپ سو گیا، پھر آنکھ کھلی، کہا بیٹا تمہیں کہا ہے نا کہ کام کرنا ہوتے ہیں، سو جاؤ، تھک جاؤ گی، اتنی لمبی عبادت نہ کرو۔ کہا جی ابا سو جاتی ہوں۔ پھر کچھ دیر گزری، باپ سو گیا، آنکھ کھلی تو باپ نے غصے سے کہا، دل ملاؤ تھا، کہا گھر کے کام کس نے کرنے ہیں، اتنی لمبی عبادتیں تمہاری ہم سے نہیں برداشت، اٹھ کے اپنے بستر پہ سو جاؤ۔ کہا جی ابا سو جاتی ہوں، اٹھ کے اپنی بستر پہ چلی گئی۔ باپ اطمینان کے ساتھ سو گیا، پھر آنکھ کھلی تو بیٹی کو دیکھا تو پھر مصلے پہ بیٹھی ہوئی۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، بازو سے پکڑا اور کہا کہ تجھے 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، بات سمجھ نہیں آتی، تھک جاؤ گی، اتنی لمبی عبادت نہ کرو۔ کہا ابا جان جب میں اپنے بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، سو جاتی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے بستر کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک بیٹی اگر روزہ رکھ لیتی ہے نا تو اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ سارا دن مجھ سے اب کام نہ کرواؤ، میں نے روزہ رکھ لیا، اب میں نے اللہ کے سر پہ کوئی احسان چڑھا دیا ہے، بہت بڑا میں نے عمل کر لیا۔ ساری رات رابعہ بصری مصلے پہ گزارتی ہے۔ یہ ہے نمونہ اور آئیڈیل ہماری خواتین کے لیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بڑی ہی پیاری بیٹی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رات کے وقت عبادت شروع کی، عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دیا، 2 رکعتوں کی نیت کی اور مصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ اپنے بچوں کو سلایا، حسن و حسین سو رہے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلے پہ آئیں، عبادت شروع کر دی ہے، اور 2 رکعتیں ابھی پوری نہیں ہوئی کہ مؤذن نے فجر کی اذان دے دی، تہجد کی اذان ہو گئی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
سلام پھیرتی ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی کہ آپ نے فرمایا جب عبداللہ اذان دے تو پھر اس کے بعد سحری کیا کرو، جب بلال اذان دے تو پھر اس کے بعد سحری سے رک جایا کرو، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں کی، 7 پارے 2 رکعتوں میں پڑ گئی ہیں، اور بعد میں اللہ سے شکوہ کر رہی، اللہ تیری رات رمضان کی اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو سکی۔ سردیوں کی رات ہے، ساری رات گزر گئی ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے، حضرت فاطمہ کی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے شکوہ کر رہی ہے، یا اللہ اتنی چھوٹی رات ہو گئی ہے، فاطمہ کی 2 رکعتیں نہیں پوری ہو سکی۔ اور ہماری خواتین، رمضان کے مہینے میں ہمارا ڈرامہ کلچر، اور بچے بھی ساتھ بیٹھے ہیں، والد گئے ہوئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ تو والدہ خود کہتی ہیں کہ بیٹا چینل چینج کر دو آپ کے والد آ گئے ہیں۔ اور ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آنی، دل تبدیل نہیں ہونے، تو خدا کے بندو وہ لمحہ بتا دو، وہ مہینہ بتا دو، وہ وقت بتا دو کہ جب ہم نے تبدیل ہونا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جب ہم نے تبدیل ہونا ہے؟ اب نہیں ہونا تو کب ہونا ہے؟ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کون کتنے سال پہلے جنت میں جائے گا۔ 2 صحابی تھے، جنگ میں کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا تھا، دونوں نے آپس میں مقابلہ لگا لیا کہ دیکھتے ہیں کون پہلے جنت میں جاتا ہے۔ زریں اتاری، سائڈ پہ پھینک دی، اور قلب میں گھس گئے، دشمنوں کے درمیان میں گھس گئے، دونوں ہی شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، ان میں سے ایک صحابی شہید ہو گیا اور دوسرا بچ گیا، اور وہ غازی بن کے واپس آیا۔ 1 سال کے بعد وہ صحابی بھی اس دنیا سے چلا گیا، تبھی موت فوت ہوا ہے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا تبھی موت فوت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں دنیا سے گیا ہے تبھی موت فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، اور جو شہید ہوا ہے وہ اس سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ بڑے پریشان ہوئے، صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول بڑا عجیب معاملہ میں نے دیکھا ہے، حالانکہ شہادت کا اتنا رتبہ، اللہ نے اس کو اتنے انعامات دینے ہیں، اتنا نوازنا ہے، آپ اکثر شہید کی بڑی جو ہے نا وہ خاطرداری جو جنت میں ہوگی وہ بیان کرتے ہیں، تو یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، یہاں شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو پہلے غازی ہو کے آیا تھا اور تبھی موت فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے اس سال کے رمضان کے روزوں کو ساتھ شمار نہیں کیا؟ اس نے اس سے ایک ایکسٹرا رمضان اس دنیا میں گزارا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے جنت کا داخلہ دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ برکت کی وجہ سے لوگوں کو پہلے جنت میں بھیجیں گے کہ اس شخص نے کتنے رمضان گزارے، وہ پہلے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کا ٹکٹ پہلے لگایا جائے گا اس رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ رمضان کی ابھی ابتدا ہے، آج پہلے پارے کی تلاوت آپ نے قاری صاحب سے سنی ہے، اور ایمان اور احتساب اس کا اندازہ ہر شخص الصاحب ما ادری فی بیتہ، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صاحب خود جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، اس کو خوب پتا ہوتا ہے۔ آپ کو خوب پتا ہے کہ آپ نے کتنے ایمان اور کتنے احتساب کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنی ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتا ہوتا، اور آپ نے آج ہی اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ کی رضا آپ اپنے گناہوں کو کندھوں پہ ڈال کے کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کہ آپ گناہوں سے لدے ہوئے ہو اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو، پاسبل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا، پاک صاف کر کے پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعمال کرنا پڑیں گے، اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ جب تک توبہ نہیں ہے، توبہ کی 3 نشانیاں، 3 طریقے امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ الاعتراف، سب سے پہلے اعتراف ہے، یا اللہ میں ذلیل، میں رسوا، میں گندا، میں پلیل، سبحان اللہ و بحمدی، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، میں ذلیل اور رسوا ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں خالی ہوں۔ یا اللہ تو اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، تیرے سے بڑھ کے کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ ذات کوئی نہیں ہے۔ جب اعتراف انسان کرتا ہے تو اللہ مسکرا دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے میرا بندہ۔ جو پہلے قرآن کے پارے میں آپ نے آج وہ باتیں سنی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو فرشتوں نے کہا
کہ یہ تو دنگا اور فساد کرے گا زمین میں جا کے، یہ تو خون بہائے گا لوگوں کا، قتل و غارت کرے گا، یا اللہ اس کو پیرا نہ کر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، یہ میری عبادت کرے گا۔ اللہ نے بڑے مان کے ساتھ اس دنیا میں انسان کو بھیجا۔ جب بندہ مسجد میں آ کے یہاں سجدہ ریز ہو جاتا ہے نا تو اللہ مسکراتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں یہ ہے انسان جس کو میں نے پیدا کیا تھا، جو میں تمہیں کہتا تھا نا۔ تو الاعتراف سب سے پہلی چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے، خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، رمضان کا احتساب اور قیام، اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ سب سے پہلی چیز ہے الاعتراف۔ بندے کو اعتراف ہونا چاہیے کہ یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں، تیرے پاس آیا ہوں، تو لوگوں کو غنی کر دیتا ہے، یا اللہ میں تیرا ذلیل اور عاجز بندہ ہوں، رسوا بندہ ہوں، اللہ تو میری جھولی کیوں نہیں بھر سکتا؟ تو نے لوگوں کو سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ اللہ کے سامنے بندہ عاجز ہو کے دعا مانگے، اعتراف کرے اپنے گناہوں کا، اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، عبادات کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات ہے تو اب سارے لوگ جاگ رہے ہیں، گھروں میں خواتین، والدہ خاص طور پہ اپنی بیٹی کو فون لگا رہی ہیں کہ بیٹی جاگ ہی رہی ہوگی، رمضان شروع ہو چکا ہے، لمبی راتیں ہیں، 10 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک فون چل رہے ہوتے ہیں۔ لاہور والی بیٹی کو فون کر لو، پشاور والی بیٹی کو فون کر لو، کبھی کسی کو فون، کبھی کسی کو فون۔ آپ کے ابھی دیکھیں یہ جتنے ٹی سٹال ہیں، چائے والے ہوٹل ہیں، سب بھر جائیں گے، رات خوب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں۔ رات جاگنی ہے نا، رمضان کا مہینہ آ گیا، رات جاگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ رات جاگ رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اس سے کب پھرو گے؟ کب توبہ کرو گے؟ کب اللہ کی طرف آؤ گے؟ مسجد ویرا ہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد رو رو کے آپ کو پکار رہی ہے کہ نمازی ختم ہو گئے، نمازیوں کو بلا رہی ہے مسجد، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ 5 وقت مؤذن اذان دے کے کہتا ہے کہ رمضان آ چکا ہے، آ جاؤ اب کامیابی کی طرف، آ جاؤ اب مسجد کی طرف، تمہیں مسجد پکار رہی ہے، بلا رہی ہے۔ آ کے اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے، الاعتراف، سب سے پہلا کام اعتراف۔ کہ اللہ رمضان آ گیا، اب ہم اعتراف کرتے ہیں پورا سال ہم نے بڑے گناہوں میں گزارا ہے، بڑی پلیدگیوں میں گزار دیا ہے، زبان ہماری گندی، پاؤں ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے، ذہنیت، سوچ، فکر ہماری گناہوں سے بھری ہوئی، ہاتھ ہمارے گناہوں والے، ہم نے تجارت میں بھی گناہ کر لیے، نظر کا بھی غلط استعمال کر لیا، زبان کا بھی غلط استعمال کر لیا، غیبت، چغلی، سارے گناہ ہمارے اندر موجود۔ الاعتراف، یا اللہ اعتراف کر لیا آپ نے اعتراف۔ دوسری چیز ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الندم، بندہ اپنے آپ کو نادم محسوس کرے، شرمسار محسوس کرے، یا اللہ مجھے شرم آ گئی ہے اب تیرے سامنے، کتنے اور گناہ کروں گا، کب تک اور تیری معصیت میں چلوں گا، اب مجھے شرم آ گئی ہے۔ اللہ کے سامنے شرمسار بندہ ہو جائے، یہ دوسری وہ چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے، اعتراف کر لیا ہے۔ باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے جب وہ بیٹا شرمسار ہو جاتا ہے، وہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ الندم، جب بندہ اعتراف کرتا ہے، شرمسار ہو جاتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، اس کے بعد تیسری چیز ہے اللہ کے ساتھ اخلصوا لہ الدعاء، جب بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، اس نے دعا کی، اس نے جلدی جلدی اپنی ساری مناجات سامنے رکھ دی اور کہا یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی دے دے، معافی بھی دے دے، سب کچھ دے دے۔ آپ نے فرمایا اس نے کوئی دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کی ثنا اور تمجیدات، تحمیدات کو بیان کر، پھر مجھ پہ درود پڑھ، پھر اللہ سے مانگ، اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ طریقہ دعا اپنائیے، اور پھر اخلصوا لہ الدعاء، اللہ سے خالص ترین ہو کر دعا کیجئے۔ اور چوتھی یہ چیز صفاء القلب، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہے بغض، کینہ، حسد اور عناد سے، عصبیت سے، غصے سے، تب تک آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا سیطلع علیکم الآن رجل من الجنت من هذا الباب، ابھی اس دروازے سے مسجد نبوی کے ایک شخص داخل ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تمام صحابہ اس دروازے کی طرف دیکھ رہے، کب کوئی بندہ داخل، رجل من الجنہ، جنتیوں میں سے ایک آدمی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ اندر داخل ہوا، اس نے ہاتھ میں اپنی چھڑی پکڑی ہوئی ہے، عصا پکڑا ہے، اور ایک ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، اور دائیں ہاتھ میں 3 کھجوریں۔ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ رضی اللہ تعالی عنہ،
सहाबा चौंक उठे। साद इब्ने मुआज, कबीला खजरज और औस के सरदार, वहुवा रजुलुम मिनल जन्नह, जन्नतियों में से एक शख्स है, चेहरे से वजू करके आए हैं और दाढ़ी से टपक रहे हैं छोटे छोटे कतरे। क्या वजाहत होगी उस मोमिन बंदे की। रजुलुम मिनल जन्नह, दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो तस्दीक शुदा जुबान है, मुसद्दिकुल लिमा बैना यदैहि, जिसने पिछली उम्मतों का, जिसने पिछली शरीयतों का, जिस जुबान ने पिछली किताबों की तस्दीक कर दी है, उस जुबान नबूवत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के लिए कह रहे हैं, बशारत दे रहे हैं, रजुलुम मिनल जन्नह, जन्नतियों में से है। सहाबा देख रहे हैं। हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने फरमाया कि जब इनकी शहादत हुई, ये 30 साल में ईमान लाए, 36 साल, सिर्फ 6 साल की उम्र इस दुनिया में गुजार के शहीद होके अल्लाह के पास चले। 6 साल गुजारे सिर्फ। इनकी जब शहादत हुई तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया कि आज अल्लाह का अर्श साद इब्ने मुआज की शहादत की वजह से हरकत में आ गया है। ऐसा बाबरकत नौजवान आज अल्लाह के पास गया है, इतनी बड़ी शख्सियत है। एक सहाबी उठे, नमाज के बाद उनका पीछा किया और घर चले गए। कहा, साहब मैं आपके घर में 3 रातें गुजारना चाहता हूँ। कहा, खुशी से आओ। मेहमान नवाज थे, अपने घर में रखा, 3 रातें गुजारी। सुम्मा तवल्लैतु फनादा, कहते हैं मैंने 3 रातें गुजारी, जब मैं जाने लगा ना, मुझे कोई खास अमल नजर नहीं आया, कोई लंबी लंबी इबारतें, कुछ नहीं नजर आया। जब मैं अपने दिल में गुमान का एक समंदर लेकर के सोचता रहा कि पता नहीं कौन सा अमल करता है साथ, घर से निकला। सुम्मा तवल्लैतु फनादा, मुझे बुलाया। साथ कहते हैं, इधर आओ, बात सुनो, एक अमल तुम्हें बताता हूं, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। फौरन से खुशी महसूस की, हाँ यही वो अमल होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि उसकी वजह से ये जन्नती है। कहा, हाँ बताइए, क्या कौन सा अमल है। कहा, जब मैं सोता हूं ना, इज़ा नामा, जब मैं सोता हूं, मुस्ताजिअन, लेट कर अपने बिस्तर के ऊपर, ला हसद फी क़ल्बिही, मेरे दिल में हसद नहीं होता, वला गमरतम मिन अहदिन मिनल मुस्लिमीन, किसी मुसलमान के बारे में मेरे दिल में गिरा नहीं होती, किसी मुसलमान के दिल में, किसी मुसलमान के बारे में कभी अपने दिल में बुरा रख के नहीं सोता हूं, सबको माफ करके सोता हूं। सिफा अल क़ल्ब, जो इमाम इब्ने जौज़ी कहते हैं, चौथी चीज, अपने दिल को साफ करके रखो। अगर आप अपने कंधों पर गुनाहों का बोझ लाद कर जाना चाहते हो, अल्लाह की रजामंदी को हासिल करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते। सिफा अल क़ल्ब लाजमी है। लिकुल्लि शैइन सक़ालतुन व सक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका, आपने फरमाया कि जब तक तुम दुनिया में रहते हो, तुम देखते हो ना कि हर चीज को पॉलिश करने की एक चीज होती है, साइकिल करने के लिए, चमकाने के लिए। आपने फरमाया इस दिल को चमकाने के लिए ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है, और कुरान से बढ़ के और कोई अल्लाह का जिक्र नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट अल्लाह का कलाम है, ये डायरेक्ट अल्लाह की बातें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के पहले पारे के इब्तिदा में ही इस बात का हलफ उठा दिया है कि वो के यहूदी और नसरानी जितनी कौमें थी, जिस किताब का इंतजार कर रही थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे इतने अरसे से कि कोई किताब आएगी हिदायत के लिए। ज़ालिकल किताब, ये है वो किताब। अल्लाह ने फिर शैतान का किस्सा इसमें बयान किया कि शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ईमान न लाया और दगाबाजी कर गया। फिर अल्लाह ताला ने यहूद और नसरानियों से खिताब किया कि तुम भी कहीं ऐसा ना करना। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदिकुम, अपने अहद को पूरा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ। लोगों को समझाया, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह। ए मोमिनीन की जमात, या माशरल मुस्लिमीन, मुसलमानों की जमात, मशरिक की तरफ देखोगे तो तुम्हें अल्लाह नजर आएगा, मगरिब की तरफ देखोगे तुम्हें अल्लाह नजर आएगा, शुमाल और जुनूब को देखोगे तुम्हें अल्लाह नजर आएगा, आसमान की बुलंदियों में देखोगे अल्लाह नजर आएगा, समंदर की गहराइयों में देखोगे अल्लाह नजर आएगा। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने इस स्ट्रक्चर के बारे में गौर खोज करोगे, अपने जिस्म पर गौर करोगे तो अल्लाह नजर आएगा। फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह फेरोगे अल्लाह नजर आएगा। कहां जाते फिरते हो? अफला तुबसिरून, तुम्हें समझ नहीं आती है, सोचते नहीं हो, बसीरत नहीं रखते हो। आखिरी आयत के इस पारे की आखिरी आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमा दिया, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वो जो उम्मतें गुजर चुकी हैं उनके बारे में तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे अपने अमाल के बारे में, तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे रमजान के बारे में, तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे रोजे के बारे में, तुम्हारे अपने क़याम और नीयत और एहतसाब के बारे में।
تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پچھلی امتوں نے کیا کیا تھا۔ یہ ہے رمضان کا مقصد، یہ ہے رمضان کا اخلاص۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے بابرکت لمحات کو بہترین انداز میں اللہ تعالی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔